علماء جو عالم ہے، مولانا صاحب ہیں جو آپ کے سامنے میں جیسے بھی ہیں، وہ کھلے عام شراب تو نہیں پیتے، وہ زنا تو نہیں کرتے ہیں، وہ حرام خوری تو نہیں کرتے ہیں، ہاں کچھ گناہ ہے، انسان ہے، ہو سکتا ہے ان سے ہو جاتا ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان پر اعتراض کرنے لگے، سوال اٹھانے لگے اور ان کے خلاف لوگوں میں برائیاں چھیڑ دیں۔ سوال کیوں کرتے ہیں اپنے علماء سے، امام صاحب سے، حافظ صاحب سے؟ ہمیں یہ سوال ان کے اوپر کیوں اٹھ جاتا ہے یا ان سے نفرت کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں ان کی قدر نہیں ہے۔ مولانا کس کو کہتے ہیں ہمیں قدر نہیں، حافظ صاحب کس کو کہتے ہیں ہمیں آج تک کسی نے بتلایا نہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ حافظ صاحب اینو ہوئے تھے، وہی سنتے سنتے بڑے ہو گئے، بڑے سے بوڑھے ہو گئے۔ اسی لیے ہماری زندگی میں سوائے علماء، حافظ، امام صاحب، مولوی صاحب پر سوال کرنے کے اور کچھ آتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے ویڈیو بنانے کا کہ اس وقت سامنے والے دشمن جو ہیں اسلام پر سوال جو کرتے ہیں وہ آپ کی مسجدوں میں آ کر نہیں کرتے، آپ کے گھر پر آ کر نہیں کرتے، آپ کے گھر میں جو موبائل ہے اس پر ان کے ویڈیو آتے ہیں اور آپ کے ایمان کو وہ کمزور کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب اسی میدان سے دیا جاوے، اس کو موبائل کے ذریعے سے جہاں وہ دین کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں۔ ہم علماء کا مقصد ہوتا ہے کہ ویڈیو کے ذریعے سے ہم بھی اپنے ایمان والوں تک پہنچیں اور اس کے دل میں ایمان کی محبت جمائے رکھیں کہ کہیں ایسا نہیں ہے آپ کو دین صحیح پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، آپ اس پر اعتراض کریں، تکلیف تو ہوتی ہے، دل ٹوٹتا ہے۔ کوئی امام اپنا بیوی بال بچوں کو چھوڑ کر کے، چاہے وہ بیمار ہو، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو، اس کو چھوڑ کر کے 5 وقت نماز پڑھانے آتا ہے، کوئی مؤذن اذان دینے آتا ہے، ساری چیزیں چھوڑ کر کے، اور ہم اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں سوچ کیجئے، تو وہ جب بھیک مانگتا تھا، کوئی عورت سامنے سے گزرتی تھی، اس کو چھیڑتا تھا، تو لوگ اس کو مارنے جاتے، وہ کہتا تھا مجھے کیوں مارتے ہو، میں جان بوجھ کر یہ نہیں کرتا ہوں، یہ سعد بن ابی وقاص کی بد دعا ہے جو مجھ سے ایسا الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا ابغض المسلمون علماءهم وأظهروا عمارة أسواقهم وتناكحوا على جمع الدراهم رماهم الله عز وجل ب4 خصال إلى آخر الحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ درود شریف پڑھیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، وقت بہت کم ہے، باتیں بہت ساری آپ سب کے سامنے رکھنی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم اور آپ یہاں جو جمعہ کے دن جمع ہوتے ہیں، یہ ایک ہی ایسا دن ہے جس میں آپ تک دین پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے کہ علماء کرام بیان کرتے ہیں اور آپ سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ سالوں میں کبھی ایک بار ہم میں سے سب کا یا کسی ایک کا کسی جلسے میں جانا ہوتا ہے، وہاں ہم اپنے علماء کا بیان سنتے ہیں، ورنہ اس وقت ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، سچے دین کی بات کا سننا بہت مشکل ہے۔ آپ میں سے کسی کا سوال ہوگا کہ ہم لوگ موبائل پر روز سنتے ہیں، روزانہ بڑے بڑے ٹی وی ہمارے گھروں میں لگے ہوئے ہیں، ہم اس پر بڑے بڑے علماء کے بیان سنتے ہیں، تو کسی عالم کا سامنے بیٹھ کر بات سننا اور ٹی وی اور موبائل پر سننا، ان دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، یاد رکھیے گا۔ دوسری چیز سوشل میڈیا ہے، موبائل ہے، ان پر جتنے علماء بیان کر رہے ہیں ان کے بارے میں سوائے چند لوگوں کے ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہ علماء حق ہیں، صحیح راستہ بتلانے والے ہیں، یا کوئی اور ہیں کسی گروہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ہمارے ہندوستان میں ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، آپ میں سے شاید کسی نے نام بھی سنا ہو، ان کو پہچانتے بھی ہوں، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی جان ہیں وہ۔ آپ میں سے بہت سارے سوچ رہے ہیں ہم نے دیکھا ہی نہیں آج تک ان کو۔ کیسے دیکھیں گے جبکہ ہم اپنے گاؤں کے علماء کو صحیح سے نہیں پہچانتے، اپنے گاؤں کے مولانا لوگوں کی برائیاں کرنے سے ہمیں فرصت نہیں ملتی ہے، تو بڑے علماء کو کہاں سے سنیں گے، کہاں سے ان کی بات سمجھیں گے، اور اگر وہ کوئی بات کہے تو ہمارے سمجھ میں آنے والی بھی نہیں ہے۔ تو خیر، وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مسلمان جو دور سے گزر رہے ہیں ان کے بیانات ہیں، اسی طرح سے اور کچھ حضرات ہیں جن کے بیانات ہم اور آپ صحیح سے سمجھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو خود انہی بڑی ہستیوں پر اعتراض کر کے وہ سوشل میڈیا پر آتے ہیں، علماء کا نام لیتے ہیں، خود کے چہرے پر داڑھی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یقینی طور پر ان کو عالم نہیں کہا جا سکتا۔
ایک نام پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے، محمد علی مرزا ہے، انجینئر محمد علی مرزا ہے۔ اس کو ہمارے اس وقت کے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں بہت فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھی اچھی دین کی باتیں بتاتے ہیں، حالانکہ وہ انجینئر ہے اور اس کے ساتھ پھر وہ دین کی ایسی ایسی باتیں بتاتا ہے جس سے ہمارے دل میں اپنے علماء کرام کی محبت ختم ہوتی ہے، مدارس کی محبت ختم ہوتی ہے۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہی اصل دین بتلانے والا ہے۔ تو میں حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بات کر رہا تھا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنے آنکھوں سے جا کر دیکھا ہے RSS کا جو سنگٹھن ہے، جہاں RSS کے لیے لوگ الگ الگ ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں، وہاں بڑی بڑی داڑھی اور ٹوپی والوں کو ہم نے دیکھا، اور کوئی ایسے معمولی مولوی نہیں بلکہ بڑے بڑے اداروں میں پڑھے ہوئے ہیں، بڑے مدرسوں میں پڑھے ہوئے ہیں، اور وہ وہاں RSS کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان کو قرآن کا غلط مطلب امت تک پہنچانے کے لیے، اور آپ میں سے بہت سارے لوگ جو پڑھے لکھے ہیں جو ان چیزوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے کہ RSS والے بڑی بڑی باتیں دین کی ہمیں سمجھا جاتے ہیں کہ قرآن میں ایسا لکھا ہے۔ 3 طلاق کے بارے میں ان کو کس نے بتایا تھا جو قرآن میں یہ چیزیں ہیں؟ حلالہ کے بارے میں کس نے بتایا؟ خلا کے بارے میں کس نے بتایا؟ وہ تو قرآن پڑھنے جانتے نہیں ہیں۔ تو بڑے بڑے علماء موجود ہیں جو RSS کے لیے کام کرتے ہیں۔ اب اگر ہم ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے سنیں گے تو ہمیں ہو سکتا ہے کہ فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں موقع ملتا ہے جمعہ کے دن کچھ بات آپ تک پہنچانے کی، تو اس میں اگر 10-5 منٹ تاخیر ہو جاوے تو ہمیں اپنے علماء کو گالی نہیں دینا چاہیے، ان کو برا نہیں کہنا چاہیے کہ 10 منٹ زیادہ لے کے لاجنے لگے رہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے آپ سے 10 منٹ زیادہ کیا لیا، بعض لوگوں نے اس کو بہت برا لے لیا، بہت، مجھے نام نہیں بتلایا گیا لیکن ہمیں یہ تنبیہ کی گئی کہ بعض لوگوں کو برا لگ گیا۔ بہت افسوس کی بات ہے میرے بزرگوں، یہ برا لگنے کی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ مثال ابھی گزرا ہے وقت، ہمارے یہاں محرم ہوا جس کے بارے میں ہم نے پچھلے ہفتے بات کی۔ محرم، اور عجیب ہمارے یہاں کا ماحول ہے کہ یہاں تو کوئی پرمیشن لینا نہیں پڑتا ہے کہ کتنے بجے رات تک ڈھول بجیں گے یا مائک استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم جس شہر میں رہتے ہیں وہاں پرمیشن چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر ایک کے لیے قانون ہے کہ 10 بجے سے پہلے جو پروگرام کرنا ہے کر لو، 10 بجے کے بعد ایک بھی مائک کی آواز نہیں آ سکتی ہے، اور 6 بجے شام کے بعد سے لے کر 6 بجے صبح تک بھی مائک کا والیوم کتنا ہونا چاہیے، چاہے وہ مندروں کی ہو یا یہ کہ مسلمانوں کی مسجدوں کے ہو یا عیسائیوں کے ہو یا یہودیوں کے ہو، کسی کے بھی ہو۔ تو اگر ایسا ہمارے یہاں قانون ہو تو بات الگ ہے، یہاں کوئی قانون نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے نوجوان لڑکے بیچارے دین سے بے دور، دین کی بات کا سمجھ نہیں، صرف نام مسلمان کا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، اسی کو دین سمجھ رکھا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2-2 بجے رات تک ڈی جے بجایا گیا، 2-2 بجے رات تک بجایا گیا۔ کوئی مائے کا لال ہمارے گاؤں میں ایسا نہیں تھا جو جا کر اس پر اعتراض کر سکتا تھا کہ اتنا ٹائم کہنا بجا رہا، لوگوں کی نیند حرام ہو رہا، کسی کے اندر ہمت نہیں۔ اور ہم جیسے بیچارے کوئی علماء آپ کو دین سمجھائیں، صحیح بات سمجھائیں، اس میں 5 منٹ زیادہ کیا لے لیا، اس کو بڑا بوال بنا دیتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، جبکہ وہ چیز آپ کو کام نہیں آئیں گی، وہ جتنی دیر تک ہوں گی اتنا گناہ خاتے میں لکھا جائے گا۔ اور یہاں بیٹھ کر یا کسی جلسے میں بیٹھ کر آپ جو دین کی بات سنیں گے، جتنی دیر تک آپ کا وقت دین کی بات میں لگے گا اتنا زیادہ آپ کا ثواب آپ کے خاتے میں لکھا جائے گا۔ تو کیا اہم ہے، کیا چیزیں اہم ہے، کس کو ہمیں اہمیت دینا چاہیے، اس پر ہمارا دھیان نہیں ہوتا، ہم اور آپ سوال کرتے ہیں۔ ایک چیز کا اعتراض تھا، اس کا جواب ہم نے دے دیا کہ 10-5 منٹ لیٹ ہو جاوے، چاہے میں ہوں یا میرے علاوہ آپ کے سامنے کوئی بھی عالم دین آئے، اس کی بات دھیان سے سنیے، عمل کرتے ہیں کیجئے، نہیں کرتے ہیں تو کم سے کم سنیے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بھی توفیق۔ میرے ایک استاذ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ عمل کرے نہ کرے لیکن کم سے کم دین کی بات سنے، کم سے کم دین کی بات سنے۔ عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن دین کی بات سنے، ایک سنے گا، دوسری مرتبہ سنے گا، تیسری مرتبہ سنے گا، اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں گے، پھر وہ بہترین مسلمان بن جائے گا، اللہ کا قریب بن جائے گا۔ اور اللہ کے قریب میں کیا مزہ ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ورنہ ہم سب کوشش کرتے، دوڑتے بھاگتے کہ کاش کہ مجھے بھی اللہ کا قرب مل جاوے، کیا لذت ہے۔ اللہ والوں کے پاس مال و دولت نہیں ہوتے ہیں،
بہت پیسے نہیں ہوتے ہیں، بہت زمین و جائیداد نہیں ہوتے ہیں، لیکن انہیں اللہ سے جو محبت ہوتی ہے، اس کا قرب، اس کا مزہ جو ہے وہ میرے بزرگوں ہم کروڑوں روپے دے کر خرید نہیں سکتے ہیں۔ تو ہمیں محبت ہونا چاہیے، ایک چیز ہے۔ دوسری چیز میرے بزرگوں، ہم یہ اعتراض کیوں کرتے ہیں، سوال کیوں کرتے ہیں اپنے علماء سے، امام صاحب سے، حافظ صاحب سے، ہمیں یہ سوال ان کے اوپر کیوں اٹھ جاتا ہے یا ان سے نفرت کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں ان کی قدر نہیں ہے۔ مولانا کس کو کہتے ہیں؟ ہمیں قدر نہیں۔ حافظ صاحب کس کو کہتے ہیں؟ ہمیں آج تک کسی نے بتلایا نہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ حافظ صاحب اینو ہوئے تھے، وہی سنتے سنتے بڑے ہو گئے، بڑے سے بوڑھے ہو گئے۔ اسی لیے ہماری زندگی میں سوائے علماء، حافظ، امام صاحب، مولوی صاحب پر سوال کرنے کے اور کچھ آتا ہی نہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں آتا۔ علماء کی قدر کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو عالم ہے، مولانا صاحب ہیں جو آپ کے سامنے میں جیسے بھی ہیں، وہ کھلے عام شراب تو نہیں پیتے، وہ زنا تو نہیں کرتے ہیں، وہ حرام خوری تو نہیں کرتے ہیں، ہاں کچھ گناہ ہے، انسان ہے، ہو سکتا ہے ان سے ہو جاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان پر اعتراض کرنے لگے، سوال اٹھانے لگے اور ان کے خلاف لوگوں میں برائیاں چھیڑ دیں، نہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں، مولانا لوگ جو ہیں، حافظ صاحب لوگ جو ہیں، وہ نبیوں کے وارث ہیں۔ وارث کس کو کہتے ہیں؟ میں میرے ابا کا وارث ہوں، میرے والد میرے دادا کے وارث ہیں، تو علماء جو ہیں وہ نبی کے وارث ہیں۔ دنیا میں سب سے بہترین اور ہائی لیول کا انسان جو اللہ کے نزدیک ہے وہ نبی ہیں۔ جب نبی کے ماننے والے جو علماء ہیں، جو علم دین نبی کا حاصل کرتے ہیں، وہ نبی کے گھر والے ہیں۔ اب سوچئے، اگر ہم سوال اپنے گاؤں کے علماء یا کسی بھی عالم پر سوال پوری دنیا کے اٹھاتے ہیں، اس کا مطلب ہم نبی کے گھر والے پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ عالموں پر بے جا سوال اٹھانا یا عالموں سے دشمنی کرنا، حافظوں سے دشمنی کرنا، صرف اس وجہ سے کہ وہ عالم ہے، وہ مولوی صاحب ہے، وہ حافظ صاحب ہے، اس سے دشمنی کرنا یا ان کی بے عزتی کرنا، ان کے لیے دل میں نفرت رکھنا، یہ انسان کو لکھ لو کہ وہ کفر پر مرے گا، اسلام پر نہیں مر سکتا۔ علماء نے لکھا ہے، میں نے اس سے پہلے بھی جب پچھلے سال آیا تھا تب آپ کے سامنے میں رکھا تھا میں نے، کہ جو من استخف بالعالم بغیر سبب، جو آدمی بغیر کسی وجہ کے، ایک عالم ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا اور کھلا گناہ کر رہا ہو، تو یہ سبب ہے کہ اس سے نفرت کیا جاوے کہ بھئی یہ گناہ کر رہا ہے، اس عالم کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن جب کوئی سبب نہیں، خالی یہی سبب، ہمارے یہاں یہ معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ یہ مولوی صاحب سے، بس مولوی صاحب کی وجہ سے نفرت ہے ان سے۔ عجیب حالت ہے میرے بزرگوں، مولوی صاحب بھی تو انسان۔ اور آگے سنیے، جس خاندان میں ایک حافظ بن گیا، حدیث پاک میں ہے کہ جس گھر میں حافظ بنا، کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، کتاب لیں گے کہ تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اس وقت ہمارے خاندان میں سے جس نے پوری طرح سے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اور اعلان ہوگا کہ اس کا نام جہنمیوں میں لکھ دو، اور پکے جہنمی میں، کنفرم کہ جہنم میں جائے گا بھی، اس کو جنت میں جانے کے اس وقت کوئی اجازت نہیں ہے۔ ایسا ایک عالم کے خاندان سے، ایک حافظ کے خاندان سے یہ اعلان ہوگا۔ تو حافظ جو ہوگا، حافظ کو کہا جائے گا کہ آپ اپنے خاندان کے 7 آدمی کو چنیے جس کے اوپر جہنم واجب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی بات مانیں گے اور ان کو جنت میں پہنچائیں گے۔ کیا قدر اللہ کے یہاں حافظ کی قدر ہے، افسوس ہمارے یہاں قدر نہیں۔ حافظ سے بڑھ کر جو عالم ہے اس کی قدر اللہ کے یہاں ہے کہ اللہ اعلان کریں گے میدان محشر میں کہ اپنے خاندان کے 14 افراد کو چنو جس کے اوپر جہنم لکھ دی گئی ہے، تمہاری بات مانی جائے گی، وہ سب کے سب کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ کسی کے گھر میں کوئی حافظ ہو، پورے خاندان کو اس پر فخر کرنا چاہیے، پورے گھر والوں کو اس پر فخر کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں جیتے ہیں، گھر والے حافظ صاحب کی قدر نہیں کرتے، گھر والے بچے اپنے ابا حافظ ہیں اس کی قدر نہیں کرتے، بچہ ڈاکٹر بن گیا، بچہ بڑا انجینئر بن گیا، بچہ زیادہ کمانے لگا، باپ عالم ہے اس کی قدر نہیں ہے، اس کی عزت نہیں ہے۔ اور ایک عالم کا مر جانا حدیث پاک میں پوری دنیا کی موت ہے۔ کیوں؟ عالم آپ کے سامنے ہے، وہ آپ کو اللہ سے ملانے کی کوشش کر رہا ہے۔ عالم نہیں رہے گا، کون آپ کو اللہ سے ملائے گا؟ اس دیش میں آج ہم اور آپ ایمان پر ہیں، جمعہ کے وقت میں کم سے کم پورے ہفتے میں صحیح ایک بار آتے ہیں مسجد کو، اپنی مسجدوں کے لیے غیرت ہے۔ میں جب وہاں تھا، یہاں کسی نے چندے کا اعلان کیا کہ بھائی پوری مسجدوں کے سامنے میں کیمرہ لگانا ہے، بہت سامنے والے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے کچھ نفرت بھرے بھاشن دیے گئے ہیں، لہذا کیمرے کا اعلان کیا کہ اس کے لیے چندہ اکٹھا کرنا ہے۔ تو میں نے دیکھا، میرے پاس بھی واٹس ایپ گروپ ہے یہاں کا، تو میں نے دیکھا اس میں ہمارے گاؤں کے وہ لوگ
جس کو ہم لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ یہ آدمی کے دل میں بھی دین کی محبت ہوگی۔ میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، سمجھتا ہوں۔ الحمدللہ جو لوگ باہر رہتے ہیں یا ہمارے گاؤں میں اپنے یہاں رہ کر کے جو مزدوری کرتے ہیں، انہوں نے 500 روپے دے کر کے وہ اسکرین شاٹ گروپ کے اندر ڈالا، جس کا نام دیکھ کر حیران ہوئے کہ یہ کبھی مسجد کو نہیں جاتا لیکن دن میں مسجد کی محبت ہے۔ یہ ایمان کا جذبہ کس کی وجہ سے ہے؟ اگر آج ہمارے معاشرے میں علماء نہیں ہوتے تو یہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے میرے بزرگوں، جیسا بھی عالم ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں یا ہماری مسجد میں ہے، جیسا بھی ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ اگر کسی عالم کا انتقال ہو گیا تو ہمیں تڑپ تڑپ کر رونا چاہیے۔ ہاں، یہ برے ماننے کی بات نہیں، اور اس کا الٹا ری ایکشن اپنے دل پر نہ لیجئے، ذرا اپنے دل کو تھام کر سوچنے کی کوشش کیجئے، سوچنے کی کوشش کیجئے۔ عجیب ہمارے معاشرے کی حالت ہے، امام صاحب ہیں بیچارے، امام صاحب کو جس کو ثنا پڑھنے نہیں آتا وہ امام صاحب پر سوال کر رہا ہے۔ ایک واقعہ سنا کر میں بات ختم کر دوں گا، وقت نہیں ہے، زیادہ وقت لوں گا آپ اعتراض کرتے ہیں۔ آپ میں سے بعض لوگ ہیں ان کو سوال ہونے لگتا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرماوے، اللہ انہیں صحیح سمجھ عطا فرماوے۔ جو علماء پر اعتراض کرتے ہیں، علماء کی بات۔ اچھا، ایک بات اور آئی تھی، کہتے ہیں کہ میں اپنوں ایسا سوال آیا تھا کہ میں ویڈیو بنا کے اپنوں فیمس ہوئے چاہے چھی۔ کیا بولا؟ ویڈیو بنا کے فیمس ہوئے چاہے چھی۔ اللہ کا شکر ہے کسی عالم کے دل میں فیمس ہونے کی چاہت نہیں ہوتی ہے، یاد رکھ لیجئے۔ فیمس ہو کر کس کو دکھائیں گے کہ ہم مشہور ہو گئے؟ اور حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بہت مشہور شخصیت ہیں، بہت مشہور ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ میں جب سے میری شہرت ہوئی ہے تب سے میرا جینا مشکل ہے۔ تو کون یہ چاہے گا کہ مشکل میں پڑے فیمس ہونے کی؟ مقصد یہ ہوتا ہے ویڈیو بنانے کا کہ اس وقت سامنے والے دشمن جو ہیں، اسلام پر سوال جو کرتے ہیں، وہ آپ کی مسجدوں میں آ کر نہیں کرتے، آپ کے گھر پر آ کر نہیں کرتے، آپ کے گھر میں جو موبائل ہے اس پر ان کے ویڈیو آتے ہیں اور آپ کے ایمان کو وہ کمزور کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب اسی میدان سے دیا جاوے اس کو، موبائل کے ذریعے سے، جہاں وہ دین کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں۔ ہم علماء کا مقصد ہوتا ہے کہ ویڈیو کے ذریعے سے ہم بھی اپنے ایمان والوں تک پہنچیں اور اس کے دل میں ایمان کی محبت جمائے رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہل جاوے۔ آپ دیکھ لیجئے، جو ایمان کی طرف راغب نہیں ہیں، جنہوں نے بچپن میں دین نہیں پڑھا اور جو علماء کی باتیں نہیں سنتے ہیں، ان کے گھروں کا حال دیکھیے، یہاں تک کہ ان کی بچیوں کا حال دیکھیے، غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ کر شادی کرتی۔ میرے پاس ہزاروں ویڈیو ہیں جو لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ گئی ہیں، اور سب کا ریکارڈ یہ ہے کہ بچپن میں ان کو دین نہیں پڑھایا گیا، ان کے ماں باپ کے علماء کے ساتھ تعلق نہیں ہے، مولوی کے ساتھ تعلق نہیں ہے محبت والا۔ تو اس لیے ہمارا مقصد شہرت نہیں ہے، پیسہ کمانا نہیں ہے۔ پیسہ پورے سال گزر گئے، 1 روپے نہیں آتا، آپ اعتراض کرتے ہیں کہ پیسہ کمانا مقصد ہے، اور اللہ کا شکر ہے پیسے کی کمی نہیں ہے۔ جو آدمی یہ سوچے کہ پیسہ کمانا اور پیسے کی طرف بھاگنا ہے، اللہ اتنا تو ہے کہ انسان زندگی گزار کر موت تک جا سکتا ہے، اور اچھی طرح سے زندگی گزار کر موت تک جا سکتا ہے، پھر زیادہ پیسوں کی لالچ نہیں ہے۔ تو یہ اعتراض کرنا بھی آپ کا اور کسی کا بھی غلط ہے کہ آدمی شہرت چاہتا ہے یا پیسہ کمانا چاہتا ہے۔ اور پھر سنیے، ہم جیسے علماء جو بیانات کرتے ہیں، اگر یوٹیوب کے ذریعے سے انہیں کچھ پیسے آتے ہیں تو ان میں سے اگر 30% جیسے 1000 ہوا، اس میں سے کم 3 یا 400 روپے غریب کو صدقہ کر دیتے ہیں بغیر کسی نیت کے، ثواب کی بھی نیت کے۔ علماء کا فتویٰ ہے یوٹیوب کا پیسہ پورا جائز نہیں ہے۔ تو یہ سب سوال کہاں سے آتے ہیں؟ ہمیں تو دین سیکھنا چاہیے، اور ہمارا مقصد دین سکھانا ہوتا ہے، نہ یہ کہ اس طرح سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ خیر میرے بزرگوں، ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں، علماء پر اعتراض کا، امام پر اعتراض کا۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے نام لے کر کہا ہے کہ یہ جنتی ہے۔ ہمارے نبی نے نام لے کر کے کہا کہ یہ جنتی ہے۔ 10 صحابہ ہیں جن کا نام لے کر میرے آقا نے دنیا میں کہا کہ یہ جنتی ہیں۔ صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، اور حضرت سعد ابن ابی وقاص ہیں، اور حضرت طلحہ ابن زبیر ہیں، اور دوسرے چند صحابہ ہیں جن کا نام لے کر میرے نبی نے کہا کہ یہ جنتی ہے اور ان کا جنت کا گھر میں دیکھ کر آیا ہوں۔ تو ان میں ایک صحابی ہیں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ، نام یاد رکھیے، سعد ابن ابی وقاص، ان کے ابا کا نام ابو وقاص ہے اور ان کا نام سعد ہے۔ وہ ایک جگہ امامت کرتے تھے، کہاں کرتے تھے؟ وہی جس کے لیے آج ہمارے نوجوانوں نے ڈھول بجایا، کوفہ والوں نے، جو کہ حضرت حسین کو شہید کیا تھا، کوفہ میں امامت کرتے تھے۔ کوفہ والے ہمیشہ بے وفا رہے ہیں،
وہ شہر بسانے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ہمارے نبی کے بعد تیسرے نمبر کے جو خلیفہ تھے وہ. تو کوفہ میں امامت کرتے تھے. کسی نے لکھ کر کے حضرت عمر کو، جو مدینے میں رہتے تھے، جیسے ہماری راجدھانی اس وقت پٹنہ ہے، تو پوری دنیا کے مسلمانوں کی راجدھانی مدینہ تھی. تو مدینے میں جو ہمارا سی ایم پٹنہ میں رہتا ہے، تو اسی پوری جو مسلمان امت تھی ان سب کا سی ایم یا پی ایم کہہ لیجئے، وہ مدینے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے. وہ پی ایم نہیں کہتے، ان کو خلیفہ کہتے ہیں، امیر المؤمنین کہتے ہیں. وہاں رہتے تھے. خط لکھ کر کے کسی نے بھیج دیا کہ سعد ابن ابی وقاص جو ہے صحیح امامت نہیں کراتے. خط پہنچا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ کسی کے بارے میں ذرا بھی شکایت آئے، بعد میں سنیں گے، پہلے اس ڈیوٹی سے ان کو ہٹا دیتے تھے، وہ ڈیوٹی چھین لیتے تھے ان سے. تو سعد ابن ابی وقاص سے فوراً وہ ڈیوٹی چھین لیا اور خط لکھ کر بھیجا کہ آپ مدینے چلے آؤ. مدینے آئے. پھر تحقیق کے لیے بھیجا کہ 2 صحابی کو بھیجا کہ جاؤ تحقیق کر کے آؤ کہ جو حضرت سعد کے بارے میں شکایت آئی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. تو 2 صحابی گئے. پورے کوفہ شہر میں جتنی مسجدیں تھیں، چونکہ حضرت سعد ابن ابی وقاص بڑے لیول کے تھے اور حضرت امیر المؤمنین کی طرف سے وہاں پر رکھے گئے تھے پورے گاؤں کو سنبھالنے کے لیے، کیونکہ یہ مکھیا. تو جتنی مسجدیں تھیں اس گاؤں میں، اس شہر میں، سب سے معلوم کیا، ان 2 لوگوں نے پوچھ کر سب نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کی تعریف کی کہ نہیں، بہت اچھے انسان ہیں، انصاف سے کام لیتے ہیں اور نماز اچھی پڑھاتے وغیرہ وغیرہ. ایک شخص ایک مسجد میں پہنچے، بنی عبس میں، جگہ کا نام، محلے کا نام تھا، وہاں پہنچے. وہاں ایک مسجد تھی. وہاں اعلان کیا کہ تم لوگوں نے سعد ابن ابی وقاص کو کیسا پایا. تو ایک آدمی کھڑا ہوا. وہ آدمی کھڑا ہوتا ہے، اس کا نام اسامہ ابن قتادہ تھا. وہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کے اس نے 3 شکایت کی. پہلی شکایت یہ کی کہ سعد ابن ابی وقاص جو ہے نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے ہیں. کون اعتراض کر رہا ہے؟ کوفہ والا. کس کے بارے میں اعتراض کر رہا ہے؟ اس امام کے بارے میں جو نبی سے امامت سیکھ کر آیا ہے، نبی کے پاس رہ کر آیا ہے. اس پر سوال اٹھا رہا ہے کہ اس کو نماز پڑھانے نہیں آتا. جیسا کہ ہمارا حال ہے، جو مول صاحب مدرسے میں پڑھ کر کے نماز پڑھنا اور پڑھانا سیکھ کر آئے ہیں، ہم معاشرے میں جب ہمارے یہاں امامت کرنے آتے ہیں تو اور یا بیان کرنے آتے ہیں تو ان پر سوال اٹھاتے ہیں. ان کو نماز پڑھانے نہیں آتا، 5 منٹ لیٹ آتے ہیں، پڑھنے نہیں آتا ہے، سلام پھیرنے نہیں آتا ہے، چلتے ہیں تو ٹیڑھا کیوں چلتے ہیں، سیدھا کیوں نہیں چلتے. یہ ہمارے اعتراض ہوتے ہیں علماء پر، اپنے مولوی صاحب جو اپنے گاؤں کے، ان پر. بولتے کیوں ایسا، پان کیوں کھاتے ہیں، عجیب اعتراض میرے بزرگ ہم اور آپ کرتے ہیں. نہیں کرنا. ان کی قدر کیجئے جیسے بھی ہیں. ان کے سینے میں قرآن ہے، اللہ ان کی قدر کر رہا ہے، فرشتے پاؤں کے نیچے پر بچھا رہا ہے. پھر ہم اور آپ کون ہیں جو گنہگار ہو کر اپنے عالم اور حافظ کی بے ادبی اور بے عزتی کرتے ہیں. تو اس نے سوال اٹھایا، امامت صحیح نہیں کرتے ہیں. دوسرا اس نے کہا کہ جہاد میں سستی کرتے ہیں، چونکہ اس وقت جنگ چل رہی تھی مسلمانوں کی اور دشمنوں کی. تو یہ کہا کہ جہاد میں سستی کرتے ہیں. اور تیسرا اعتراض کیا کہ انصاف صحیح سے نہیں کرتے ہیں. صحابی رسول ہیں، انصاف صحیح نہیں کر سکتے، ہو نہیں سکتا. خیر یہ بات حضرت عمر تک پہنچی. حضرت عمر نے سعد ابن ابی وقاص سے کہا کہ یہ اعتراض آپ کے اوپر سوالات اٹھائے گئے ہیں صرف ایک انسان کی طرف سے. یہ بات میں آخری بتا کر بات ختم کرتا ہوں. حضرت سعد ابن ابی وقاص تڑپ اٹھے. کوئی عالم ہے آپ کو دین صحیح پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، آپ اس پر اعتراض کریں، تکلیف تو ہوتی ہے، دل ٹوٹتا ہے. کوئی امام اپنا بیوی بال بچوں کو چھوڑ کر کے، چاہے وہ بیمار ہو، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو، اس کو چھوڑ کر کے 5 وقت نماز پڑھانے آتا ہے. کوئی مؤذن اذان دینے آتا ہے، ساری چیزیں چھوڑ کر کے، اور ہم اس پر اعتراض کرتے ہیں. میرے بزرگوں سوچنے کی بات ہے. کسی نے ابھی وہاں مالیگاؤں کا MLA ہیں حضرت مفتی اسماعیل صاحب، جو MIM کی طرف سے ہیں، آپ نے شاید نام سنا کہ نہیں سنا ہے. عالم ہیں، MLA ہیں، عالم ہیں اور MLA ہیں. ہمارے ہاں تو یہ بھی ہوگا کہ اگر کوئی عالم ممبر یا مکھیا کی طرف قدم بڑھائے کہ مولوی صاحب اس کو کام کیسے کر لگے. حالانکہ مولویوں کا کام ہے وہ کرنے کا، کیونکہ سیاست حضور نے سکھائی ہے. تو خیر وہ MLA ہیں. ان سے کسی نے سوال کیا کہ یعنی امام پر اعتراض کیا کہ امام صاحب جو ہے کبھی کبھی 2-3 منٹ لیٹ آتے ہیں. حضرت نے ان کو کہا، وہ امامت خود کرتے تھے، حضرت نے اس سوال کرنے والے سے کہا کہ تم صرف 1 ہفتہ، کتنا، 1 ہفتہ میں جہاں پر نماز پڑھتا ہوں وہاں نہیں، میرے صف میں ایک جگہ پر 1 ہفتہ روزانہ 5 ٹائم نماز وہیں پر پڑھنا، میرے اس مہینہ کی جو تنخواہ آئے گی وہ تمہیں دے دوں گا. یہ کیا بات کر لیں گے، ایسا کہا. کہاں دور کا واقعہ نہیں ہے، مہاراشٹر کا واقعہ ہے. تو سوال کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جوش میں کر لیں گے. پہلا دن تو بہت جوش سے آیا، جس جگہ پر حضرت نے ان کو کہا تھا وہاں پر ہی وہ ٹھہرا، نماز پڑھا 5 ٹائم. دوسرے دن پتہ چلا ایک نماز میں دوسرے صف میں چلا گیا. تیسرے دن پتہ چلا کہ وہ تیسرے صف میں چلا گیا.
چوتھے دن پتہ چلا کہ وقت پر نماز پڑھنے نہیں آیا، جماعت چھوٹ گئی۔ حضرت نے ان سے پوچھا کہ کیا حال ہوا، ایک ہفتے کے اندر تمہارا ایک جگہ نماز کیوں نہیں پڑھ سکے؟ کہا حضرت نہیں ہوتا، بہت مشکل ہے۔ حضرت نے ان کو کہا کہ سوچو امام کے بارے میں کہ امام پورے مہینے نہیں پورے سال ایک جگہ پر تم سے پہلے پہنچ کر نماز پڑھاتے ہیں، ان پر کیا گزرتی ہوگی، سب کچھ چھوڑ کر کے قربانی دے کر کے وہ ہمارے پہ نماز پڑھاتے ہیں، اور ایک نماز کا ثواب جب ہم جماعت سے پڑھتے ہیں، ہم اکیلے پڑھیں گے ایک نماز کا ثواب ہوگا، جب امام صاحب نماز پڑھائیں گے ہم جماعت سے نماز پڑھیں گے، وہی نماز 27 نماز بن جاتی ہے، 27 نماز کا ثواب ہمیں ملتا ہے۔ تو کس کی وجہ سے مل رہا ہے؟ جس کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس امام کی وجہ سے۔ تو میرے بزرگوں، جس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے آخرت کا، ہم ان پر سوال اٹھائیں، یہ تو ہمارے لیے بیوقوفی کی بات ہے اور نادانی کی بات ہے ہمارے لیے۔ ہمیں سوال نہیں ہے، ہمیں تو ان کے قدم چومنے چاہیے۔ میں مولوی ہوں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو دین سمجھا رہا ہوں کہ شریعت کیا کہتی ہے۔ خیر، حضرت سعد بن ابی وقاص نے 3 بد دعا کی، بس ختم کرتا ہوں بات۔ اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا، کہ اللہ اگر یہ جو مجھ پر اعتراض کیا ہے کہ میں نماز صحیح سے نہیں پڑھاتا ہوں، جہاد میں سستی کرتا ہوں اور عدل و انصاف سے کام نہیں لیتا ہوں، گاؤں کا مکھیا ہو کر انصاف نہیں کرتا ہوں، اگر یہ بندہ اس بات میں جھوٹا ہے، حضرت نے دعا فرمائی فَقَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً، اور یہ اعتراض اس لیے کر رہا ہے کہ اس کی شہرت ملے کہ میں نے مولوی صاحب پر آج سوال اٹھا دیا، یہ شہرت کرنے کے لیے اگر اس طرح سے کھڑا ہوا ہے، 3 بد دعا دی۔ فَأَطِلْ عُمُرَهُ وَأَطِلْ فَقْرَهُ وَأَرِّزْهُ بِالْفِتَنِ، کہ اے اللہ اس کی عمر لمبی کر، یہ دعا دی، بد دعا تھی یہ، اس کی عمر لمبی کر، اور اس کے بعد اس کے اوپر فقر ڈال دے، غریبی محتاجگی ڈال دے، اور تیسری بد دعا دی کہ اس کو فتنے میں مبتلا کر دے، شرارتوں میں مبتلا کر دے۔ بعد میں لوگوں نے دیکھا، زمانہ گزر گیا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے چلے گئے، اس کی عمر اتنی لمبی ہوئی کہ اس کے جو بھاؤں ہیں وہ پورا لٹک گیا، آنکھ پر یہاں لٹک گیا پورا، اور عمر بہت لمبی ہوئی۔ وہ جو چلتا تھا سڑک پر ایسے اٹھا کر کے چلتا تھا، ایسا اٹھا کر کے، اور کوئی کہتا تھا کہ بھائی کیا ہے یہ، کیوں ایسا ہو گیا، بیماری ہو گئی؟ وہ کہتا تھا نہیں، یہ بیماری نہیں ہے، یہ جو مول صاحب نے مجھے بد دعا دی تھی وہ اس کا نتیجہ ہے، وہ جو سعد بن ابی وقاص کی بد دعا تھی وہ اس کا نتیجہ ہے۔ پھر ہوا یہ کہ وہ راستے میں بھیک مانگنے لگا، اور بھیک مانگتے مانگتے، کوئی جھوٹا واقعہ نہیں ہے، اس کو سیریس لیجئے، اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کیجئے اور اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کیجئے۔ تو وہ جب بھیک مانگتا تھا، کوئی عورت سامنے سے گزرتی تھی، اس کو چھیڑتا تھا، وہ لوگ اس کو مارنے جاتے، وہ کہتا تھا مجھے کیوں مارتے ہو، میں جان بوجھ کر یہ نہیں کرتا ہوں، یہ سعد بن ابی وقاص کی بد دعا ہے جو مجھ سے ایسا فتنے میں مبتلا کرواتی۔ تو کسی عالم کو ستانا یا کسی امام کو ستانا، اس کے خلاف سازشیں کرنا، اس کے بارے میں لوگوں میں برائیاں پھیلانا، میرے بزرگوں ہماری آخرت بھی تباہ ہو سکتی ہے اور دنیا بھی تباہ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے اڑوس پڑوس میں، ہماری مسجدوں میں جو علماء حفاظ ہیں، جیسے ہیں، ہم ان کی قدر کریں، ان سے محبت کریں، ان سے محبت کریں۔ آج ہمارے یہاں کے علماء ہم سے اس لیے دور ہیں کیونکہ ہم نے وہ محبت ان کو نہیں دیا ہے۔ اگر کاش کہ ہم محبت دیتے، میرے بزرگوں، عالم معاشرے کے ایک ہائی لیول کا انسان ہوتا ہے، ہم ان کو ان کے علم سے نہیں، ان کے پیسوں سے تولتے ہیں کہ اس کے پاس مال و دولت ہے تو یہ بڑا انسان ہے، مال و دولت زمین جائیداد نہیں ہے، چاہے ان کے سینے میں قرآن ہے، غریب ہے، ہم اسے ویلیو نہیں دیتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے گرو کو کیسے ویلیو دیتے ہیں جو لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں۔ نام لے رہا ہوں، میں نام نہیں لیتا، لیکن یہاں نام لے رہا ہوں تاکہ ہمارے نوجوانوں کو سمجھ میں آئے کہ اپنے دھرم گروؤں کا اور اپنے علماء کی قدردانی اور عزت کیسے کی جاتی ہے۔ وراٹ کوہلی کو آپ نے دیکھا ہوگا، کسی ایک پنڈت کے پاس وہ گیا ہے، اور جانے کے بعد وہ اس کے سامنے کیسے بیٹھا ہے، وہ 2 زانو بیٹھا ہے، نہیں ہے تو آج بھی سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو موجود ہے، 2 زانو بیٹھا ہے اور ایک دم ادب کے مارے بیٹھا ہے، حالانکہ وراٹ کوہلی کے پاس جو مال و دولت ہے وہ اس پنڈت کے پاس نہیں ہے۔ ہاں، یہ جو کمپنی ہے ویوو کی، اس کے برانڈ ایمبیسیڈر ہیں وہ، اور اس کے علاوہ بہت کچھ ہے ان کے پاس، ان کے وہ دولت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنے دھرم گرو کی عزت کیسے کی جاتی ہے اس نے سکھایا ہمیں۔ کاش کہ ہم سیکھیں، حالانکہ ہماری حدیث اس سے پہلے سکھا چکی ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑے فٹ بالر ہیں، وہ ایک عالم ان کے ساتھ میں کرسی پر بیٹھ رہا ہے، وہ ویڈیو بھی آج موجود، اگر کسی کو چاہیے تو میرے پاس ہے، وہ دیکھا ہم نے، وہ ایک عالم ہے، وہ کرسی پر بیٹھنا چاہتا ہے پھر کھڑا ہو گیا، تو وہ فٹ بالر حالانکہ وہ اربوں پتی ہیں، اربوں روپے کے مالک ہیں، لیکن وہ ابھی اٹھتا ہے بیٹھتا ہے کہ جب تک وہ نہیں بیٹھیں گے میں نہیں بیٹھوں گا، وہ بیٹھتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں۔ یہ ادب سکھایا جا رہا ہے، ہم اپنے علماء کا کیسے ادب کریں، یہ عزت ہے، کریے انشاءاللہ اللہ دین بھی چمکائیں گے، دنیا ایسی چمکائیں گے، ایسی چمکائیں گے، ہر کوئی مالدار بن جائے گا۔
یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوں میں، مسجد میں رہ کر، اللہ کے گھر میں رہ کر کہتا ہوں، اپنے علماء کی قدر کر کے دیکھیے۔ اللہ ہم سب کو اپنے علماء حافظوں کی، جو بھی ہمارے گاؤں میں جیسے بھی ہیں، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ ایک آخری بات بول دیتا ہوں بس، آپ میں سے کسی کے دل میں سوال ہو سکتا ہے، ہمارے یہاں مولوی صاحب بھی تو انہوں نے جگر و عزت کر لو جائے، سوال ہو سکتا ہے۔ تو یہ باتیں ہم نے آپ کو سنانے کی تھی، ہم نے آپ کو سنایا۔ کبھی ہمارے یہاں کے علماء اور حافظوں کے سامنے میں ہمیں بات کرنے کا پرسنل موقع ملے گا، جو ان کی کمیاں ہیں، ان کی غلطیاں ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو بھی سنائیں گے، اور ضرور سنائیں گے، کیونکہ دونوں طرف سے لیول چاہیے اور بیلنس بنانا ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ